بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ان شاء اللہ تعالی ہم جنت کے دروازوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اہل جنت کی آمد پر فرشتے جنت کے دروازے کھولیں گے۔ سبحان اللہ۔ دروازوں سے داخل ہوتے وقت فرشتے اہل جنت کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے۔ اس کا ذکر سورہ زمر آیہ نمبر 73 میں ہے۔ متقی لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے۔ جنت کے خازن یعنی فرشتے ان سے کہیں گے، سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کا خازن دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھے گا، کون ہے؟ میں جواب دوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خازن کہے گا، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جو دروازے ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ باب الصلاح، باب الجہاد اور باب الصدقہ۔ ان 3 دروازوں کے بارے میں جو حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، مثلاً 2 گھوڑے، 2 تلواریں، اسی طرح جو بھی چیز خرچ کی وہ 2 تھی، یعنی پیئر میں تھی، تو اسے جنت میں یوں کہہ کر بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ ہے بہتر صلہ تمہارے انفاق کا، یعنی جو تم نے خرچ کیا۔ جو اہل صلاح سے ہوگا اسے باب الصلاح سے پکارا جائے گا، جو اہل جہاد سے ہوگا وہ باب الجہاد سے پکارا جائے گا، جو اہل صدقہ سے ہوگا وہ باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، جو اہل صیام سے ہوگا یعنی جو روزہ دار ہوگا وہ باب الریان سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے شخص کو تو کوئی خسارہ نہیں ہوگا جو سب دروازوں سے پکارا جائے گا، اور کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ وہ تم ہی ہو جسے ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں کی چوڑائی آپ دیکھیں، ایک دروازے کی چوڑائی کا ذکر جو حدیث میں ملتا ہے وہ 12 سے 1300 کلومیٹر کا فاصلہ، یعنی اتنا ایک دروازہ، ایک دروازے کی چوڑائی 12 سے 1300 کلومیٹر۔ سبحان اللہ۔ بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگ جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام باب ایمن ہے۔ اس کے لیے دعا ہے کہ اللہم اجعلنا منہم بفضلک بمنک وکرمک، آمین ثم آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شفاعت میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کے ان لوگوں کو باب ایمن سے جنت میں داخل کرو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور وہ جنت کے دوسرے دروازوں میں سے بھی داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ بھی شریک ہو سکتے ہیں، یعنی اگر کسی دوسرے دروازے سے داخل ہونا چاہیں تو انہیں یہ بھی آپشن ہوگا کہ وہ کسی دوسرے دروازے سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ مکہ اور ہجر بحرین کے ایک شہر کا نام ہے، یعنی اس کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، یا جتنا مکہ اور بصرہ
شام کے ایک شہر کا نام ہے، یعنی ان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ان کے درمیان ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے 70,000 افراد بیک وقت باب ایمن سے داخل ہوں گے، یعنی کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا بلکہ سارے ایک ہی وقت میں جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد یا 7 لاکھ، یعنی حدیث کے راوی جو ہیں ابو حازم، ان کو یاد نہیں رہا کہ 70,000 یا 7 لاکھ افراد اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ آخری آدمی داخل نہ ہو جائے، یعنی سارے بیک وقت داخل ہوں گے۔ ان جنتیوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اہل بنا دے، آمین ثم آمین۔